بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے اندر ایک آدمی کس طریقے سے چوری کرتا ہے؟ فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز کے اندر رکوع اور سجود کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں، چور اور چوری خود کتنا ایک ذلت آمیز کام ہے، اور کوئی کسی کو چور کہہ دے تو کتنا برا لگتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس مسلمان کو صرف چور نہیں، بدترین چور کہا گیا، سب سے زیادہ برا چور کہا گیا، جو نماز کے ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرے۔ تو اس بات کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں صرف نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ارشاد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور خشوع خضوع نماز کے اندر آتا ہی تب ہے جبکہ نماز کے ارکان کی ادائیگی درست طریقے سے ہو، اور جب درست طریقے سے ہوگی تو یہ ایک ظاہری توجہ حاصل ہوئی۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ ظاہری طور پر نماز وہی بندہ صحیح پڑھتا ہے جو دل سے نماز کی طرف متوجہ ہو، اس کا دل حاضر ہو، اس کو پتہ ہو ابھی میں قرات کر رہا ہوں تو وہ ٹھیک سے قرات کرے۔ اب اگر وہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی ہے یا نہیں ملائی، اس کو یاد ہی نہیں۔ اب رکوع میں چلا گیا، اس کو یاد ہی نہیں ہے میں نے رکوع میں تسبیحات کتنی پڑھی ہے، وہ دل سے متوجہ نہیں۔ دل سے متوجہ ہوگا تو رکوع کے اندر تسبیحات پہ توجہ رکھے گا، سجدے میں تسبیحات پہ توجہ رکھے گا، قیام میں قرات پہ توجہ رکھے گا، تو کیا ہوگا کہ اس کے ظاہری ارکان خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تو نماز کا صرف آ کر پڑھ لینا، چلے جانے، قرآن پاک میں جس طریقے سے اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے شرائط بیان کی ہے، حدیث مبارکہ میں آپ نے بتایا، بلکہ ایک حدیث میں تو اتنا واضح طور پر آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، اور پھر آ کر آپ کو اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کو واپس کیا ہے، چوتھی مرتبہ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں میں غلطی کیا کر رہا ہوں، تو پھر آپ نے اسے کھڑے ہو کے باقاعدہ عمل سے سکھایا، زبان سے نہیں بتایا، کر کے دکھایا کہ دیکھو جب نماز کے لیے آؤ سب سے پہلے تو اچھی طریقے سے وضو کرو، اور پھر آ کر اس طریقے سے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، اور پھر تکبیر کہو، پھر قرات کرو، پھر رکوع کرو، تاکہ تمہارے تمام اعضاء جو ہے رکوع کے اندر ان میں سکون آ جائے، اور پھر اس طریقے سے تم کھڑے ہو کہ تمہارے اعضاء میں سکون آ جائے، پھر سجدے کے اندر جاؤ۔ تو پورا ایک رکعت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ تو اب یہ کیا چیز ہے؟ پتہ چلا کہ نماز صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو ایک بوجھ سمجھ کے سر سے اتار دیں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
ہم نماز پڑھیں گے نہیں اس وقت تک نہ تو اس نماز کا ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعے کے جو اعمال میں نے گزشتہ بھی بتائے تھے، سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کریں، پوری نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کریں، پوری پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے زیادہ اجر و ثواب ہوگا اور زیادہ اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ اور جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی بھی کثرت رکھیں، ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے اور درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، تو درود کا بھی اہتمام رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔